اور اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے. اللہ تعالیٰ کبھی ان کے بغیر کچھ عطا کرے ایسا ہوگا نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے ذکر خدا کس کو کہا ہے؟ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ 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 یہ ذکر ہے. ذکر کی محفلیں قائم ہوتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، یعنی حضور کو چھوڑ کر کے اگر تم کہتے ہو کہ ذکر خدا یہ ہے، اللہ کا ذکر یہ ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. سقر کہتے ہیں جہنم کو، کنجی چابی کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ ذکر حق ہے ہی نہیں ہے، یہ تو جہنم کی چابی ہے جو تو کر رہا ہے. ذکر خدا بھی وہی ہوگا جو ذکر مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا. ورنہ آج ہم سفر معراج پر ابھی شروع ہی نہیں ہوئے. میں چند باتیں آپ کو ذہن قریب کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہم ہتھوڑا اسی وقت مارتے ہیں جب لوہا گرم ہو جائے. سنیے، سفر معراج کو نماز میں جو انکار کرتا ہے وہ انکار کرتا ہی رہ جائے گا. نماز پڑھتے ہیں سارے لوگ اور نماز میں آتے ہیں، اور جیسے ہی آپ 2 رکعت میں بیٹھتے ہیں اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں نا. قاعدہ آپ کے لیے قاعدہ ضروری ہے، بغیر قاعدے کے نماز بھی نہیں، اور اس میں اتحیات واجب ہے. تو جب پڑھتے ہیں آپ تو کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں اتحیات. پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر پڑھتے ہیں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدن عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے، ہم اپنی طرف سے سیدنا کا استعمال کرتے ہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. بہرحال 4 جملے ہیں پورے یہ اتحیات میں. اس کے بعد کا جو ہے وہ درود ہے. یہ 4 ہی جملے تو ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات ایک جملہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوسرا جملہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تیسرا جملہ. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ جو کلمہ ہے یہ چوتھا ہے. 4 جملے ہیں اتحیات میں. اصل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہی پورا معراج ہے. پورا معراج ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اتحیات کا بیک گراؤنڈ. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کی آیتیں نہیں؟ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر میں پہنچے، بہت لمبا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، نبیوں کی امامت، پھر آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، پھر اللہ کے قرب میں گئے. جب رب کے قریب گئے تو حضور نے کیا کہا تھا؟ ارے میاں ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کیا خیر مقدم کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا مرحبا، یہ سب گریٹنگ کے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے الفاظ ہیں. تو جب رسول اللہ گئے تھے میرے رب کے حضور تو اللہ کے نبی نے اللہ کی تعریف میں یوں کہا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جس کا معنی ہوتا ہے تمام پاکیاں اللہ کے لیے ہے، تمام رحمتیں اللہ کے لیے ہے، تمام بلندیاں اللہ کے لیے ہیں. یہ حمد ہے. اللہ کی کیا ہے؟ یہ حمد ہے. اللہ کی تعریف کس نے کی؟ رسول اللہ نے کی. اللہ کی تعریف جب رسول اللہ نے کی تو رب نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو. اور اتنا ہی نہیں کہا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں. پہلے نبی نے اللہ کی تعریف کی تو جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ سلامتی ہو اے نبی آپ پر. اور اتنا ہی نہیں، یہاں ختم نہیں ہوا. اب میرے نبی کا خاصہ دیکھو، میرے نبی کی رحمتیں دیکھو. اللہ نے جب رسول کو سلام کیا ہے تو حضور نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کس کو آج قسمت ملی ہے، کس کو یہ نصیبہ ملا ہے، کسی کو نہیں. لیکن رسول اللہ نے اسی وقت فوراً عرض کیا والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مولا صرف مجھ پر نہیں میری پوری گنہگار امت پر بھی تیری سلامتی ہو. علینا وسلام علینا میں رسول اللہ نے اپنی پوری گنہگار امت کو شامل کیا.
वाला इबादिल्लाहि सालिहीन, और तेरे नेक बंदों पर भी तेरी रहमत हो और मेरी गुनहगार उम्मत पर भी तेरा सलाम हो। अल्लाह, ये कन्वर्सेशन है किस रात का? आज की रात का। रसूलुल्लाह कहे और तारीफ की पहले अल्लाह की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबात। याद रखना जब भी नमाज पढ़ना, और रसूलुल्लाह ने जब तारीफ की तो रब ने क्या कहा? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। फिर रसूलुल्लाह ने अर्ज किया, मौला सिर्फ मुझ पर नहीं, मेरी पूरी गुनहगार उम्मत पर भी सलामती हो और तेरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। ये कन्वर्सेशन चल रहा था। हुजूर ने हम्द बयान की, रब ने सलाम किया, फिर गुनहगार उम्मतियों पर और नेक बंदों पर भी रब की सलामती की अर्ज मेरे आका ने की। ये जो मुकालमा चल रहा था, सारे मलाए आला फरिश्ते सुन रहे थे, सारे फरिश्ते सुन रहे थे। जब नबी और खुदा की बातें फरिश्तों ने सुनी तो सारे फरिश्तों ने पुकार कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे फरिश्तों ने कहा, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। है ये पूरा वाक़या मेराज। इसीलिए नमाज को कहा गया है मोमिनों की मेराज है। हर नमाज में तुम्हें याद करो, मेरे आका ने रब से अर्ज किया था, रब ने सलाम भेजा था, फिर मेरे आका ने हम गुनहगारों को याद किया था, फिर फरिश्तों ने गवाही दी थी।